اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی واقعہ ثابت ہے نا کہ ایک دفعہ رات کو جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ, تو صحابہ کرام کو کلیئر کیا کہ بھائی وہ میری وائف تھی, کیونکہ ان کو صحابی نے بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ شک کریں گے. سبحان تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, لیکن شیطان تمہارے ساتھ. تو دس از سم تھنگ, علی بھائی ویژن ہے نا, اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ علم کو تجربہ کر رہا ہے, علم کو یوز کر رہا ہے, علم کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہمارا علم بس ہمارے پاس ہی ہے, ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہی نہیں ہے یا اس پہ چلے ہی نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں آئے گا, وہ فروٹس نہیں آئیں گے. نارملی روی بھائی اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے بلکہ پناہ مانگی ہے ایسے علم سے, ایسے عمل سے جو بغیر علم کے ہو, اور ایسے عمل علم سے جو بغیر جو عمل میں کنورٹ نہ ہو سکے, خشیت میں نہ ہو, یہ دعا مانگے. اور میں ایک بک پڑھ رہا تھا The 3 Principles, اس میں لکھا تھا کہ a scholar who does not act upon his knowledge he will be punished even before the idol worshipper. مطلب آپ حساب لگائیں کہ جو نالج آپ کو اللہ نے دے دی ہے وہ آپ کے لیے امتحان بن سکتا ہے, اور بے شک آپ کے لیے آزمائش ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کے گلے کا پھندا بن جائے وہ. یعنی اسلام تو آیا ہی ہمیں ذہین بنانے ہیں, وائز بنانے ہیں. بلکہ دیکھیں آج تو سائیکالوجسٹ بھی ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہے, کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ زیادہ ذہین ہے, جو مطلب لوگوں کو نیچا سمجھتا ہے یا روب رکھتا ہے, جو زبان کا تیز ہے, زبان کا جو تیز ہے, جس کی زبان بہت تیز چلتی ہے, وہ کامیاب ہے. جبکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جس بندے کی زبان تیز ہے, یا جس بندے, ایک ہوتا ہے کوئک ویٹڈ ہونا, کوئک ویٹڈ از سم تھنگ ایلس. وہ چلیں بزنس میں کوئک ویٹڈ ہونا از سم تھنگ گڈ. کوئک ویٹڈ کا مطلب ہے حاضر جواب. حاضر جواب اور چیز ہے, زبان تیز ہونا, بدتمیز ہونا, گالم گلوچ, تانے دینا, اگلے کو پنچ کرنا, وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو گالیاں بہت دیتے ہیں یا تانے بہت دیتے ہیں, وہ نمبر 1 اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی ہوتی ہے. نمبر 2 وہ ڈمب ہوتے ہیں. میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. یعنی وہ ذہانت سے خالی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو ورڈز نہیں مل رہے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے, تو اب وہ منہ میں جو گالی آ رہی ہے وہ نکل رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو سیلف کنٹرول والے لوگ ہیں, جو گالی نہیں دیتے, جو چپ کر جاتے ہیں, کمپوزر دکھاتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن تانا نہیں دیتا. کتنی بڑی بات. مومن جو ہے وہ نفرت نہیں کرتا کسی دوسرے سے, میلس نہیں رکھتا اپنے دل میں. یہ ہے شریف آدمی میرے نزدیک. اور یہ شریف آدمی انٹیلیجنٹ ہے, وائز ہے, پریکٹیکل ہے, لیڈرشپ پوزیشن میں آئے گا, اس کے معاملات بہت اچھے چلیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال لیں گے. اور دیکھیں وہ دعائیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, بزنس میں جھوٹ نہ بولو تو بزنس نہیں چلتا. بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اللہ معاف کرے, وہ جھوٹ بول کے نعوذ باللہ بزنس چلایا انہوں نے, اسلامک رول سے چلایا انہوں نے. اور سودا وہ کہتے تھے کہ اگر خراب ہے تو میرا خیال ایک رول یہ ہے نا کہ سٹاک نہ کرو اور نکال دو, اور بتاؤ اگر عیب ہے, واپسی کے لیے بھی واپسی. ابھی تو ہمارے تو رول ہے کہ دیکھا نو ریفنڈ نو ایکسچینج, سیدھا. ابھی دکان بنتی نہیں ہے, پہلے یہ لکھا. لیکن اس میں نا ربی تھوڑا لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ہر چیز ریٹرن کرنے آ جاتے ہیں, تو کچھ رولز نا زبردستی بنانے پڑے انفارچونیٹلی لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے. سر میں تھوڑی سی آپ کی میں نا, کیونکہ دیکھیں میں نے بھی ایک ٹائم جب میں نے بی ایڈ رکھی تھی اور میں دین کی طرف آیا تھا نا, تو مجھے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی جو ہے نا پریشانی دیکھنی پڑی. لیکن الحمدللہ آج وہی دوست جنہوں نے مجھے چھوڑا تھا نا, آج وہی کہتے ہیں کہ اماد بھائی واللہ یار آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج آپ کو جو عزت ملی ہے, اب وہ کئی سالوں بعد ملی نا, تو بڑے ادب کے ساتھ ملتے ہیں. وہ دوست مجھے جو پہلے لفٹ نہیں کرواتے تھے, آج وہ مجھے لفٹ کرواتے ہیں, مطلب کہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سر پلیز فیملی جو اسٹرکچر ہے جو ہمارا, جو ایک کوئی بھی ایک خاتون اگر آگے دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہی, لڑکا کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم نا تھوڑی اس پہ پریکٹیکل بات کر لیں کہ ہم لوگ کیا کیا ایسا اپنا رویہ رکھیں, تو سب مزید کہ گھر کو پلیز گھر کو جنت بنائیں. باہر والے لوگ آپ کو خود بخود عزت دیں گے, سب سے پہلے گھر کو جنت بنا لیں. یہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے گھر جا کر سونا ہے, آرام کرنا ہے, اور آپ نے جو ہم لوگ نا باہر والوں کو بہت زیادہ لفٹ کروا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو سب سے پہلے پیورٹی رکھیں. میں یہ سمجھنے کی بات کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک دعا جو میں اکثر میں دعاؤں کا بہت یقین کرے فرق پڑتا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ دعا مانگیں, یہ بڑی ہی برکت والی دعا ہے. پھر اسی طرح سے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس میں جو ہے نا ڈاکٹر فضل علی صاحب کہتے ہیں جو ورڈ حسنہ ہے نا,
یہ صرف حسنہ کا مطلب نا بہت بڑا ہے. اس میں آپ سے مراد اس میں یہ ہے کہ نیک دوست بھی ہیں, نیک والدین بھی ہیں, نیک بہن بھائی بھی ہیں, نیک پڑوسی بھی ہیں, آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے, آپ کے معاملات, آپ کے پاس جو چیزیں ہیں نا, چاہے وہ عام بے جاندار چیزیں کیوں نہ ہو, لیکن ان چیزوں سے بھی آپ کو جو ہے نا ایک لگاؤ اور ایک آپ کو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ دعائیں بہت آپ کو فائدہ دیتی ہیں. صبح شام کے اذکار ویری پریکٹیکل. آپ نے دیکھیں, آپ کو جب آپ پریکٹسنگ مسلم بن رہے ہوں گے نا, تو آپ کو شیاطین کے بھی حملے آنے ہیں. اس میں دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایسے زبردست دعائیں ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو آپ پریکٹیکل لے کر آئیں گے نا, آپ کا جو ہے نا وہ ایک ویژن جو ہے نا وہ براؤڈ ہوگا. آپ کو مزہ آئے گا کہ یار مجھے اب ایسا سکون مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اذکار کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کے پاس بہت سا خزانہ ہے, اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ پکڑ لے گا, کوئی چور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھے بڑے وہ ایک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. لیکن اچانک وہ ایک ایسی شیلٹر والی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اپنے آپ کو نا فیل فری محسوس کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اذکار ہیں کہ جب انسان اذکار کر لیتا ہے تو وہ ایسے شیلٹر میں آ جاتا ہے. آپ کو آپ کے دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا کہ تمہارے والدین, تمہارا مال, تمہارے کیا ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تو آپ نے ان دعاؤں کا سہارا لینا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ مسلم بنانے کے لیے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے نا تو آپ ذہنی مریض بنیں گے, آپ کو ڈپریشن آئے گا, آپ کو ایسا اسٹریس آئے گا کہ آپ کہیں گے میں کس مصیبت میں آ گیا ہوں. اور یہ بات آپ آج کلیئر کر لیں کہ اگر آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو مسئلے نہیں آنے والے. آپ کو ایسے سے مسئلے آنے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا, جس کے پاس اللہ ہے نا وہ گرے گا نہیں, گروتھ بھی ہو رہی ہے, وہ گروتھ بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے بڑا کام لینا ہے, بڑا کام لینا ٹیسٹ کرے گا اللہ, اور آپ کو گرو کرے گا. آپ کے صبر کا پیمانہ اللہ بڑھائے گا, آپ کا ظرف بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھوائیں گے. یہ ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ ہے, اور اس میں پیشنس چاہیے سر جی, پیشنس چاہیے, اور آپ کو ایسے دوست چاہیے جو آپ کو کانفیڈنس دیں کہ یار بالکل میں بس چاہوں گا کہ آخری بات ہم یہ کریں کہ ایون اب آپ دونوں بھی اس میں ایڈ کریں کہ سیلف ہیلپ بکس دیکھ لیں, یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز, ویسٹرن گروز دیکھ لیں, پازیٹیو سائیکالوجی دیکھ لیں. وہ اب وہی روٹین بتا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. وہی ڈائٹ بتا رہے ہیں جو ہمارے اللہ کے نبی کی ڈائٹ ہیبٹس تھیں, یعنی کم کھاؤ, ہیلدی کھاؤ, ٹھیک ہے, پیور ڈائٹ لو, آرگینک ڈائٹ لو. وہی عادات بتا رہے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرہ سے ثابت ہے. اور ایون کارپوریٹ سیکٹر وہ رولز لگا رہا ہے جو سیرت سے ثابت رول.